السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ ہندوستان کی آزادی کو اگست 2022 میں 75 سال پورے ہو رہے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوا تھا۔ اس سے پہلے انگریزوں کی ہندوستان پر حکومت تھی اور 15 اگست 2022 میں کل 75 سال پورے ہو رہے ہیں۔ 75 سال پورے ہونے کی مناسبت سے بھارتی حکومت جشن منا رہی ہے اور آزادی کا امرت مہوتسو کے عنوان سے پچھلے ایک سال سے جشن کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ الگ الگ انداز کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ دیش بھر میں مختلف جگہوں پر بڑا بڑا ہورڈنگ، بڑا بڑا پوسٹر بھی لگا ہوا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو یا آزادی کے 75 سال اور جشن منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی تعلق سے وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے دنوں من کی بات میں 2 کام دیش واسیوں کرنے کی اپیل کی۔ ہندوستان کے تمام شہریوں کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، پہلا کام یہ کرے جشن آزادی منانے کے لیے کہ ہر ایک شہری 13 اگست سے 15 اگست تک اپنے گھر کے اوپر ترنگا لہرائے، بھارت کا جھنڈا لگائے۔ دوسری اپیل یا دوسری درخواست انہوں نے من کی بات میں یہ کی کہ سوشل میڈیا یوزرز اپنی پروفائل میں 2 اگست سے 15 اگست کے بیچ ترنگا کو اپنی ڈی پی میں لگائیں، یعنی ڈی پی کو تبدیل کر کے ترنگا کو لگائیں۔ یہ 2 اپیل وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے دنوں من کی بات میں کی اور اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے سب سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہی اپنی ڈی پی یعنی پروفائل تصویر کو چینج کیا اور ترنگا لگایا ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام پر۔ اور یہی اپیل انہوں نے تمام سوشل میڈیا یوزرز سے کی کہ جتنے لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں وہ آزادی کے جشن کا حصہ بنے اور اپنی ڈی پی میں سوشل میڈیا پر ترنگا کو لگائے۔ اس اعلان کے بعد لوگوں نے اس اعلان کو یعنی وزیر اعظم نریندر مودی کی اس تجویز کو پسند تو کیا کہ آزادی کا جشن منانے کا اچھا آئیڈیا ہے، لوگوں نے تنقید بھی کی، لیکن لوگوں نے اس کو اپنے اپنے انداز سے اختیار کیا۔ چنانچہ راہل گاندھی نے بھی ترنگا کی کیمپین شروع کی، لیکن راہل گاندھی نے یا کانگریس پارٹی نے اپنی پروفائل میں اپنی ڈی پی میں ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی تصویر کے ساتھ ترنگا کو اپنی ڈی پی میں لگایا۔ اس کیمپین کا آغاز راہل گاندھی نے کیا اور اس کے بعد کانگریس کے تمام نیتاؤں نے، تمام ورکروں نے اپنی ڈی پی میں سوشل میڈیا پروفائل میں نہرو کی ترنگا کے ساتھ تصویر لگا رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں نے اس طرح کا کیمپین شروع کیا۔ عمر خالد کا بھی ایک کوڈ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا۔ عمر خالد نے کبھی کہا تھا کہ وہ ہم پر لاٹھی چلائیں گے اور ہم جواب میں ترنگا لہرائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ عمر خالد پر UAPA کا چارج لگا ہوا ہے اور اس وقت عمر خالد تہاڑ جیل میں بند ہے۔ بار بار اور لگاتار عمر خالد کی ضمانت رد کی جا رہی ہے، ضمانت نہیں مل رہی۔ عمر خالد کا جرم کیا ہے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لوگ یہی مانتے ہیں کہ سی اور NRC کے پروٹیسٹ میں عمر خالد نے کھل کر کے حصہ لیا تھا، اسی وجہ سے اسے جیل میں بند رکھا گیا ہے۔ بہرحال لوگ اس کوڈ کو بھی شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور اس کوڈ کے ساتھ اپنی پروفائل پکچر کو تبدیل کر رہے ہیں، یعنی لوگ ترنگا والی بات تو کر رہے ہیں، ترنگا کو لہرا رہے ہیں، آزادی کا جشن منا رہے ہیں، اپنی ڈی پی تبدیل کر رہے ہیں، لیکن الگ الگ سوچ اور الگ الگ نظریے کے ساتھ۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بھی آزادی کا جشن منا رہی ہے۔ پچھلے دنوں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد میں ایک کانفرنس یعنی سیمینار کا انعقاد کیا۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلم مجاہدین کا کردار، اس پر دیش بھر سے اسکالرز، نوجوان مقرر، مصنف، رائٹرز آئے تھے۔ انہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا اور ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، مسلم مجاہدین آزادی کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے، اس پر کانفرنس ہوئی۔ اس کے علاوہ اسد الدین اویسی صاحب لگاتار اپنے ٹویٹر ہینڈل پر مسلم مجاہدین آزادی کا کردار، مسلم مجاہدین آزادی کی خدمات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کن کن لوگوں نے ہندوستان کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا بھی پچھلے ایک سال سے لگاتار سیف ریپبلک انڈیا کا ایک کیمپین چلا رہی ہے اور اس کے تحت ہندوستان کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کرنے والے مسلمان مجاہدین کا وہ تذکرہ کر رہی ہے، ان کی بایوگرافی بتا رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو، یعنی مختلف لوگ اپنے اپنے انداز سے اس مہم کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور آزادی کا امرت مہوتسو بنا رہے ہیں۔ اس تعلق سے کئی ساری کنٹروورسی بھی ہے، الگ الگ لوگوں کا الگ الگ انداز میں اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے۔ سوشل میڈیا پر RSS کی تصویر کو بھی وائرل کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ RSS نے کبھی بھی اپنے ہیڈ کوارٹر پر ترنگا نہیں لہرایا تھا۔ 2014 سے پہلے، 2014 کے بعد اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر پر ترنگا لہرایا یا اس نے آزادی کا جشن منایا، اس سے پہلے وہاں کبھی بھی آزادی کا جشن نہیں منایا گیا۔ چنانچہ ان دنوں سوشل میڈیا پر جو تصویر شیئر کی جا رہی ہے اس میں ڈاکٹر موہن بھاگوت شامل ہیں جو RSS کے چیف ہے، سرسنچالک ہے۔ اس کے علاوہ RSS کے جتنے بڑے بڑے اہم عہدیدار ہیں ان سب کے سوشل میڈیا کی پروفائل کی
पिक्चर वायरल की जा रही है और कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि तमाम लोग तिरंगा लगाएं, अपनी डीपी को चेंज करें। उन्होंने चेंज भी कर लिया है, लेकिन ये लोग जो आरएसएस के, इन्होंने अब तक अपनी डीपी को चेंज नहीं किया। आखिर क्यों? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बात पर इन सबको भरोसा क्यों नहीं है? उसके अलावा आरएसएस की प्रोफाइल के साथ, आरएसएस की ट्विटर प्रोफाइल के साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के भी ट्विटर प्रोफाइल को शेयर किया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर इन दिनों कई सारे संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। पटना के एक एसपी ने यह भी कह दिया कि पीएफआई के काम काज करने का तरीका आरएसएस जैसा है, जिस पर हंगामा और तनाज़ुर हुआ। बहरहाल आरएसएस की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर इल्ज़ाम लगता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश के ख़िलाफ़ मुहिम में एक्टिव रहती है, देश के ख़िलाफ़ साजिश रचती है। लेकिन दोनों की डीपी लगा करके लोग शेयर कर रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी डीपी में तिरंगा को लगाया हुआ है, लेकिन आरएसएस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर तिरंगा नहीं लगाया गया है। फिर कौन देश के साथ है और कौन देश के ख़िलाफ़ है? असदुद्दीन ओवैसी ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सब लोगों से तिरंगा लहराने की या तिरंगा को डीपी में लगाने की अपील की है, लेकिन 1947 में आरएसएस के अखबार ऑर्गेनाइज़र ने तिरंगा की मुखालफत की थी और कहा था देश का झंडा भगवा कलर का होना चाहिए। अब वज़ीर-ए-आज़म बताए कि ऑर्गेनाइज़र ने जो कहा था वो गलत था या गलत नहीं था, आखिर क्या सच था? इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि क्या देशभक्ति सिर्फ इतनी सी है या आज़ादी का जश्न मनाना सिर्फ इतना सा होगा कि हम 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में अपनी प्रोफाइल को तब्दील कर ले, अपनी डीपी को चेंज कर ले, या फिर आज़ादी तो वो होनी चाहिए, मोहब्बत वो होना चाहिए जो हमारे रग रग में शामिल है। इस तरह से और भी कई लोगों ने तबसरा किया है। शफीक बर्क साहब ने भी कहा कि हमने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, हम अलामती जश्न मनाने के रवादार नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का भी बयान अभी सामने आया है, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो बीजेपी तिरंगा लहराने की अपील कर रही है वो दंगा भी करा सकती है, इसलिए लोगों को होशियार और एक्टिव रहने की ज़रूरत है, फ़ाल रहने की ज़रूरत है। और भी कई सारे लोग इस मुहिम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक तरह से आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उस पर लोग अमल भी कर रहे हैं, अलग अलग अंदाज से कर रहे हैं। और लोग इसी पर सबसे ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ 15 दिन क्यों या 13 दिन क्यों 2 अगस्त से 15 अगस्त तक, बल्कि अगर डीपी लगानी है, तिरंगा को लहराना है, हिंदुस्तान से मोहब्बत को दिखाना है, तो फिर हमेशा के लिए होना चाहिए। तिरंगा कैंपेन के ताल्लुक से सारी बातें हैं, लोग इस पर अमल कर रहे हैं, कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। सबकी गुफ्तगू का, सबके सोचने का अलग अलग अंदाज़ है। 15 अगस्त को बहुत बड़ा प्रोग्राम भी मुख्तलिफ शहरों में होगा और मुख्तलिफ लोग अपने अपने अंदाज में तिरंगा यात्रा निकालते हैं। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मिलत टाइम्स के साथ बने रहिए और सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर हमें फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।